الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك مريق علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب لامکان حبیب کبریاء احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا صدقہ آج کی یہ ہماری محفل جو پیغام حسین کے نام سے منعقد تھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بیان آپ لوگوں نے سماعت فرمائے مجھ سے پہلے حضرت صاحب بڑے پیارے انداز میں کربلا کا واقعہ بیان فرما رہے تھے حضرت صاحب نے بھی ماشاءاللہ شان اہل بیت بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی بات یہ نہیں ہوتی کہ بات کون کر رہا ہے بات صرف دیکھنی یہ ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے چاہے وہ جلالی صاحب بیان کریں جناب رضوان نسیمی صاحب بیان کر گئے یا میں ان کا خادم بیان کروں ہماری ذات نہیں آپ نے دیکھنی کہ بات کون کر رہا ہے بس دیکھنا یہ ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم دیکھیں گے نا کہ کون کر رہا ہے تو پھر ہم اپنی عقل کے حساب سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جب یہ دیکھیں گے نا بات کس کی ہو رہی ہے پھر اس میں عقل کا دخل نہیں ہوگا اب صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے کس ذات کی بات کر رہے ہیں کس ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے اپنا ذہن صرف اس ذات کی طرف جو ہے نا وہ لگائے رکھنا ہے کہ آج جو ذکر ہو رہا ہے امام حسین کا ہو رہا ہے
اور ہماری جو آج کی محفل ہے اس کا جو ہم نے ٹائٹل جو عنوان دیا وہ ہے پیغام حسین کانفرنس۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ پہلے مقام حسین کانفرنس پھر پیغام حسین کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ صرف تھوڑا سا ٹائم آپ کا لینا ہے میں نے، کیونکہ تقریباً 12:30 ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے ہم ختم شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بڑا ٹائم ہو گیا، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ان بچوں نے بھی صبح اپنے کام کاج کرنے ہوں گے۔ اتنا زیادہ ٹائم جو ہے ویسے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ محفل جو ہو وہ صرف 1.5-2 گھنٹے کی ہو، نعت خوانی ہو، اس کے بعد تلاوت کے بعد 2 نعتیں ہوں، بیان ہو، اور اللہ حافظ بندے نیند بھی پوری کریں، فجر کو بھی اٹھ کے آ سکیں۔ اب ایسے ہمارے ساتھی بھی ہیں کہ ساری رات تو جاگیں گے لیکن صبح فجر کے وقت انہیں جاگ نہیں آئے گی، یہ حقیقت ہے۔ ساری رات جاگیں گے، جب قبولیت کا وقت ہوگا تب ہمیں جاگ نہیں آئے گی، تو پھر کیا فائدہ اتنی لمبی چوڑی محفل کا، اتنے لمبے چوڑے پروگرام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم ہو، بات سمجھ آئے، رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے تذکرے، آل کا مقام اور آل کی شان ہر بندہ بیان کرتا ہے، اور مجھ جیسا ناقص العلم تھوڑے علم والا کیا بیان کر سکتا ہے ان کی شان کہ جن کی شان رب بیان کرتا ہے، جن کی شان رب قصیدے پڑھ پڑھ کے بیان کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رب جن کی شان بیان کرتا ہے، میں اور دوسرا کیا بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی موضوع ہے پیغام حسین۔ کل 10 محرم ہے، یہ جو معرکہ کربلا کا پیش آیا، کیوں پیش آیا؟ امام حسین نے اپنا سارا کنبہ رب کے حضور پیش کیا، کس مقصد کے لیے پیش کیا؟ ان قربانیوں کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد صرف یہ تھا کہ سال کے بعد جب محرم آئے چند دیگیں پکا لی جائیں، سال کے بعد جب محرم آئے غم حسین منا لیا جائے، سال کے بعد جب محرم آئے قبروں پہ مٹی ڈال لی جائے، سال کے بعد جب یہ ایام آئے تو امام حسین کی ذکر کی محفلیں منعقد کر لی جائیں؟ کیا کربلا کے معرکے کا مقصد محض یہ تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لائے، مکہ چھوڑ کے کربلا کے میدان میں گئے، حالانکہ حضرت امام حسین جب مدینہ میں تشریف فرما تھے نا، خدا کی قسم امام حسین کائنات کے اس وقت سب سے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے۔ کس آستانے کے گدی نشین تھے؟ آج تو اگر میرے طرح کے بندے کو تھوڑا سا پروٹوکول پیر کے نام پہ مل جائے نا، پھولے نہیں سماتا، سوچتا ہے کہ کائنات میں ہی میں ہوں۔ امام حسین اس آستانے کے گدی نشین اور اس آستانے کے جو ہے وہ پیر تھے کہ کائنات میں جس آستانے کا فیض بٹتا تھا، پوری کائنات میں جس آستانے کے صدقے سے رب نعمتیں بانٹتا تھا، میرے حسین اس آستانے کے گدی نشین تھے، اور کائنات کے پورے مسلمان میرے حسین کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ امامت پہ بیٹھ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت بھی فرما رہے تھے، لیکن میرے حسین سب کچھ ہونے کے باوجود، دیکھو نا، ہم منبر پہ بیٹھتے ہیں، ذہن میں بات ہوتی ہے لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں کہیں مفتی صاحب واہ کیا بات ہے، بڑا مفتی صاحب شعلہ بیانی سے بیان کرتے ہیں، بڑا ٹیل لگاتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں۔ ہمارا یہ سب کچھ ہماری سوچ اور ذہن کے مطابق ہے، لیکن میرے حسین وہ ہیں کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر مدینہ میرے کریم کا چھوڑ کر، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، میرے کریم نے فرمایا
جس شخص کو موت مدینے میں آئے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مولا ہماری جو روح جب پرواز کرے ہم کریم آقا کے قدموں میں ہوں۔ میرے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ تشریف لے گئے، وہ مکہ جو کائنات کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے، وہ مقام جسے جب انسان پہلی نظر دیکھے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کس لیے چھوڑ دیا؟ بس یہ بات سمجھانی ہے۔ آج لوگ خطبوں میں تقریروں میں بیان کرتے ہیں ہائے حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ خدا کی قسم میرے حسین کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ لوگوں جب میرا ہونے کا دعویٰ کرو گے نا کہ مولا میں تیرا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب تمہارا دعویٰ ہوگا نا کہ باری تعالیٰ تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں آزماؤں گا بھی۔ جتنی زیادہ محبت کا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ ہم نے کیا آزمائش دینی؟ ہم پہ تو ذرا حالات ٹائٹ ہو جائیں ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، رزق کی کمی ہو جائے ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم آزمائش تھی آمینہ کے لال کے لختے جگر پہ، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بیٹے پہ آزمائش تھی یہ، ورنہ میرے حسین کا مقام یہ ہے۔ میں نے شاید جمعہ پہ بھی یہ بیان کیا تھا کہ جب میرے حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے نا، راستے میں ایک شخص ابن متی، اس کا ایک کنواں تھا۔ آج فلسفہ ہے معاذ اللہ حسین پیاسے تھے۔ وہ کیسی پیاس کی بات کرتے ہو یار؟ اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل زمین پہ ایڑی لگائے تو چشمہ جاری ہو جائے، وہ ابراہیم کا بیٹا، اور یہ اگر مصطفیٰ کا بیٹا خدا کی قسم دریائے فرات کو حکم دے دیتا کہ ادھر سے اپنا راستہ بدل کے میرے خیموں میں سے چلو، تو خدا کی قسم دریا اپنا راستہ بدل کے میرے حسین کی طرف آ جاتا۔ اور میری یہ محبت کہتی ہے، میرا یہ پیار کہتا ہے کہ اگر میرے حسین کے لب پہ ایک بار یہ بات آ جاتی مولا پانی چاہیے، خدا کی قسم میرا رب حوض کوثر کا پانی میرے حسین کے لیے بھیج دیتا۔ یہ میری محبت ہے، کسی کتاب کے لفظ نہیں ہے، اعتراض کر سکتے ہیں لوگ، لیکن میری محبت ہے۔ کیوں کہ ابراہیم کا بیٹا جب چھری کے نیچے آئے جنت سے دمبا جاتا ہے، مصطفیٰ کا بیٹا جب پانی مانگے تو اس کے لیے کیا زمین سے چشمے جاری ہونے، وہ بھی پھر وہی پانی آئے گا۔ اگر اسماعیل کے لیے جنت سے دمبا آئے تو میرے حسین کے لیے بھی پھر جنت سے آب کوثر ہی آنا تھا اگر پانی مانگ لیتے۔ یہ مقام ہے میرے حسین کا۔ جب مدینے سے نکلے، میں پیغام حسین دینا چاہتا ہوں لوگوں تمہیں، خدا را کل کے دن کو محض یہ نہ سمجھو کہ آل رسول شہید ہو گئی، سوچو یہ کہ آل رسول کس مقصد کے لیے شہید ہوئی، کیوں آل رسول نے اپنا چھوٹا سا علی اصغر قربان کر دیا۔ خدا کی قسم یہ نبی کی آل کا صدقہ بڑا ہے، بڑا فضل ہے۔ جیب میں رکھے، بس بات تھوڑی سی سنو، توجہ بڑھتی ہے جب آپ اس طرح مارتے ہیں نا، توجہ بڑھتی ہے۔ پھر بڑا فضل ہے اللہ پاک کی ذات کا، وڈیائی بھی نہیں ہے، بڑا فضل ہے میرے اللہ رسول کی ذات کا۔ آل رسول کیوں شہید ہوئے؟ چھوٹے علی اصغر کو کیوں قربان کیا؟ علی اکبر کو کیوں قربان کیا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ پیغام ہمیں کیا دینا تھا؟ اس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ پہلے میں ایک واقعہ مکمل کر دوں۔ جب مدینہ سے نکلے نا، آج
پانی پانی کی رٹ ہوتی ہے، پانی کے لیے ترس گئے، پانی کے لیے ترس گئے۔ پانی میرے حسین کے ہونٹوں کے لیے ترس رہا تھا، میرے حسین نہیں ترس رہے تھے۔ پانی ترس رہا تھا، کاش کہ حسین مجھے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیں۔ یہ پانی تڑپ رہا تھا۔ جب مدینہ سے نکلے، راستے میں ایک تابعی ہیں ابن متی، اس کا کنواں آتا ہے، کھو آتا ہے اس کا۔ جب امام حسین کو آتے دیکھا نا تو راستے میں کھڑے ہو گئے، عرض کی اے حسین ابن علی، ذرا نوازی فرمائیے، میرے کنویں کا پانی سوکھ گیا ہے، خشک ہو گیا ہے۔ اب پانی کے تذکرے تو ہیں لیکن حسین کی شان اور مقام دیکھو۔ فرمایا اب کرنا کیا ہے بھئی، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور ذرا دعا فرمائیے، اللہ میرے کنویں کا پانی پھر سے جو ہے وہ آب و تاب سے چلنا شروع ہو جائے۔ فرمایا بس۔ عرض کی حضور تھوڑا کڑوا بھی ہے، میٹھا بھی ہونا چاہیے، پانی تھوڑا کڑوا بھی ہے، میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسے کرو، جاؤ اپنے کنویں سے تھوڑا سا پانی نکال کے لاؤ۔ کون کہہ رہے ہیں جسے آج بے بس بیان کیا جاتا ہے؟ کون کہتے ہیں پانی لے کے آؤ جسے کہا جاتا ہے پیاسے معاذ اللہ شہید ہو گئے؟ یارو جس کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان ڈلی ہو اسے پیاس کیسی ہے؟ اور جس کی زبان مصطفیٰ نے چوسی ہو، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نے زبان ڈالی۔ میں جو روایت بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، میرے حسین کے منہ میں مصطفیٰ نے زبان تو ڈالی ہی ڈالی، لیکن ایک روایت میں میرے حسین سے مصطفیٰ نے فرمایا حسین اپنی زبان باہر نکالو۔ مصطفیٰ کے سامنے میرے حسین نے زبان نکالی۔ صحابی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم حسین کی زبان کو اس طرح چوسنے لگ گئے جس طرح پیاسا بچہ جو ہے اسے کوئی چیز دی جائے تو وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم میرے حسین کی زبان کو چوسنا شروع ہو گئے۔ حدیث کا میں جواب دوں حوالے کا انشاءاللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں جاؤ اپنے کنویں سے پانی لے کے آؤ۔ وہ ابن متی جو ہیں وہ گئے اپنے کھو سے، اپنے کنویں سے پانی لے کے آئے، اس کنویں سے جو خشک ہو گیا تھا، اس کا پانی تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ جب وہ پانی لے کے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام حسین نے اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا پیا اور اس کے بعد پھر اس پیالے میں کلی کر دی۔ ایک گھونٹ پانی کا پیا، اپنے منہ سے اس پانی کو واپس پیالے میں ڈال دیا۔ جب پیالے میں ڈالا فرمایا ابن متی جاؤ اور واپس جا کے اس پانی کو اپنے کنویں میں ڈال دو۔ واپس جا کے اس پانی کو اپنے کنویں میں، اپنے کھو میں ڈال دو۔ ابن متی فرماتے ہیں میں گیا، امام حسین کا جھوٹا پانی جیسے ہی میں نے اپنے کنویں میں ڈالا، وہ کنواں جو خشک ہونے کے قریب تھا، خدا کی قسم اس کا پانی اس کنویں کے کناروں تک آ گیا۔ کنویں کا پانی کنویں کے کناروں تک آ گیا۔ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی جوش میں پانی کنویں سے باہر نکل جائے گا۔ ابن متی فرماتے ہیں پہلے میرے کنویں کا پانی کڑوا تھا، پہلے میرے کنویں کا پانی کڑوا تھا، لیکن جب میں نے حسین کا جھوٹا پانی کنویں میں ڈالا، خدا کی قسم میرے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اس حسین کو کہا جاتا ہے پیاسے تھے۔ پتہ نہیں کیسا عقیدہ اور کہاں سے یہ محبت لیے پھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو فلسفے، یہ جو قصے آج بیان کیے جاتے ہیں، اس میں نبی کی آل کی شان نہیں ہے، نبی کی آل کی توہین ہے۔ وہ جو دو جہانوں کے مالک و مختار ہوں، لوگوں اگر انہیں بے بس بیان کیا جائے، بتاؤ یہ شان بیان ہو رہی ہے یا شان کم کی جا رہی ہے؟ جو ہوں مالک و مختار، جن کے کہنے پہ کائنات کا نظام چل رہا ہو، اگر انہیں کہا جائے وہ بے بس تھے، یہ کیسی محبت اور کیسا مقام ہے؟ وہ بے بس نہیں تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ صابر تھے۔ بے بس ہونا اور بات ہے، صابر ہونا اور بات ہے۔
बेबस जो होता है वो वावेला करता है, शोर डालता है। साबिर जो होता है वो सब कुछ कुर्बान कर देता है, जुबान पे शिकवा नहीं लाता। तारीख पढ़ो, इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जुबान पे शिकवा नहीं लाए। इमाम हुसैन वो ज़ात हैं कि अपना सारा कुर्बा कुर्बान किया। मैंने शायद के पहले भी एक रिवायत यहाँ बयान की थी, हबीब बिन मुज़ाहिर वाली। इमाम हुसैन के मकाम और इख्तियारात की बात करने लगा हूँ। आपके एक यार थे हबीब बिन मुज़ाहिर, बचपन के दोस्त थे। ये वो शख्स है, जब छोटे थे ना इमाम हुसैन खेल रहे थे, इमाम हुसैन चले गए, ये हबीब बिन मुज़ाहिर खेल रहे हैं, सहाबा साथ हैं, मेरे करीम के साथ सहाबा हैं, आगे आगे करीम हैं। ये बच्चा हबीब बिन मुज़ाहिर खेल रहा है, मुस्तफ़ा ने उठाया और अपनी गोद में बिठा के उसका माथा चूमना शुरू कर दिया। उस बच्चे का सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इतने बच्चे खेल रहे थे, सिर्फ इस एक ही बच्चे का माथा क्यों चूमा? आका इस एक की पेशानी क्यों चूमी? फरमाया सहाबा इसकी पेशानी इसलिए चूमी कि जब मेरा हुसैन खेलता है ना, जिस जगह पे मेरे हुसैन के कदम लगते हैं, सहाबा ये उस जगह की मिट्टी उठा के चूमता है। सहाबा ये बच्चा जिस जगह पे मेरे हुसैन के कदम लगते हैं, ये उस जगह की मिट्टी चूमता है। सहाबा इसका हुसैन से प्यार का अंदाज बड़ा अजीब है, और जो भी मेरे हुसैन से प्यार करता है सहाबा वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वो हबीब बिन मुज़ाहिर मेरे हुसैन के बचपन के दोस्त, बचपन में हुसैन के पाँव की मट्टी चूमने वाले दोस्त थे, यार थे। रिवायत में आता है वादा हुआ था, हबीब अगर आज एक दिन मैं खेलने ना आऊँ तो तुम मुझे लेने आ जाना, तुम ना आओगे तो मैं लेने आ जाऊँगा। लंगोटिए जो होते हैं ना, ऐसे ही होता है, सादा लफ्ज़ों में कर लें, लंगोटिए थे कि एक दूसरे के बगैर राह नहीं करते थे। अगर इमाम हुसैन ना जाएं, हबीब बिन मुज़ाहिर आ जाया करते थे, वो ना जाएं तो हुसैन चले जाया करते थे, यार आज खेलने क्यों नहीं आए हो? आज भी ऐसे होता है, जब प्लेयर जाते हैं ना, देखते हैं कि हमारा कौन सा साथी नहीं आया तो उसके घर जाते हैं, यार क्या मसला है, खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? वादा हो गया, हबीब तुम ना आओ तो मैं लेने आऊँगा, मैं ना आऊँ तो तुम पता करने आ जाना कि मैं क्यों नहीं आया। अब सहाबिया जो थी वो बड़ी बाअदब सहाबियाँ थी। खुदा की कसम, हर उस शख्स को मकाम मिला जिसने नबी और नबी की आल का अदब किया। बेअदब को मकाम नहीं मिलता, चाहे वो जितना मर्जी उरूज हासिल कर ले। मकाम उसे मिलता है जो नबी और नबी की आल का अदब व एहतराम करता है। बल्कि कह लीजिए कि जिस चीज़ की भी निस्बत नबी से हो जाए ना, चाहे वो आल हो, असहाब हो, कोई जगह हो, जो उसका अदब करता है ना, तो उसको ही रब मकाम अता करता है। अब हबीब की माँ जो कहती हैं कि बेटा तुम जाते हो हुसैन के साथ खेलने, तुम उनके साथ खेलने जाते हो, ना जाया करो। अर्ज़ की अम्मी जान क्यों ना जाऊँ? फरमाया बेटा वो आले रसूल है, लख्ते जिगरे बतूल है, नबी के जो है वो बेटे हैं, वह बना हुमार। रब नबी ने फरमाया खेल खेल में कहीं तुम उनकी शान में गुस्ताखी ना कर लो, खेल खेल में कहीं तुम उनकी शान में गुस्ताखी ना कर लो, तुम ना जाया करो। माँ ने रोक दिया, हबीब नहीं आए, वक्त काफ़ी हो गया। जब हबीब नहीं आए खेलने तो इमाम हुसैन घर से निकल पड़े। अब हबीब बिन मुज़ाहिर को भी पता था कि हुसैन आएंगे, क्योंकि वो तो लजपाल है। लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, जिदी बाप फड़ देन उन्होंने छोड़ दे नहीं। जब हुसैन ने कहा था हबीब तू ना आया तो मैं आ जाया करूँगा, हुसैन ज़रूर आएंगे। अब हबीब घर से छत पे चढ़ गए, हुसैन का राह तकने लग गए, देखने लग गए कि कब हुसैन मुझे लेने आए।
ماں نے منع کر دیا حبیب گھر سے نہیں نکلنا، آلے رسول کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، کہیں کھیل کھیل میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حبیب چھت پہ چڑھے، جب چھت پہ چڑھے حسین کا راہ تک رہے ہیں، جب دیکھا نا کہ حسین میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، خوشی سے اچھلنے لگ گئے، اپنے گھر کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں امی وہ دیکھو حسین آ رہے ہیں۔ دھیان نہ آیا کہ میں بنیرے سے نیچے گر رہا ہوں، چھت سے نیچے گرے، جب چھت سے نیچے گرے تو روح پرواز کر گئی۔ یہ فضائل میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور مقام بتا رہا ہوں۔ میدان کربلا میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے مظلوم تھے، جسے تو حسین سمجھتا ہے وہ مظلوم ہوں گے، جو میرا حسین ہے خدا کی قسم اس کے سامنے ساری کائنات بے بس ہے، وہ صرف رب کی رضا کے سامنے شاکر ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے مقام اہل بیت اور شان اہل بیت بیان کرتا پھر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے تجھے یہ سارے قصے کہانیاں مل گئی، حالانکہ تاریخ ایسی کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ ایسی کچھ بھی نہیں ہے، جیسے فلسفے بن گئے ہیں۔ اور امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی اہل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے یا امام عالی مقام کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کرے تو اس کے لیے یہ ذکر کرنا حرام ہے۔ رلانے کے لیے اور مظلوم ثابت کرنے کے لیے کہ حسین بڑے مظلوم تھے، اس کے لیے یہ ذکر کرنا حرام ہے، نہ کرے امام حسین کا ذکر۔ جب حبیب بن مظاہر نے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، خوشی میں کودنے لگ گئے، چھت سے گرے، روح پرواز کر گئی۔ والدہ نے کمرے میں ڈال دیا، امام حسین نے دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کی پھوپھی جان اب آج حبیب کدھر ہے، وہ کھیلنے کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگی بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیا بتائے کہ ہوا کیا ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماں نے اندر کپڑا ڈال دیا بیٹے پہ، کہتی ہے بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو لے کے تو چلو مجھے اس کے پاس۔ اب ماں یہ نہیں بتا رہی کہ یہ تو گرا ہے، اس کا تو کام تمام ہو گیا۔ اب میرے حسین جب حبیب بن مظاہر کے پاس گئے نا، اسے کہتے ہیں حبیب اٹھ بھئی، تیرا وعدہ سی کہ کھیڈن آیا کریں گا، اور کہا تھا حسین میں نہ آؤں تو تو لینے آ جانا، چل اٹھ تجھے حسین لینے آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے حسین کا یہ جملہ بولنا تھا، حبیب اٹھ تجھے حسین کھیلنے کے لیے لینے آیا ہے۔ ماں کہتی ہے وہ بیٹا جو چھت سے گر کے ہلاک ہو گیا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور حسین کے ساتھ کھیلنے کے لیے چل پڑا۔ کیسی مظلومیت اور کس طرح امام حسین کا مقام بیان کر رہے ہو، کس طرح شان بیان کر رہے ہو۔ آج ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے معاذ اللہ سکینہ روتی رہی۔ پتہ نہیں کیسے فلاسفر ہیں یار، یہ کیسے لوگ ہیں۔ حضرت سکینہ روتی رہی میرے بھائی کو یہ ہو گیا، لوگوں کے پاؤں پکڑتی رہی کہ لوگوں بھائی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سکینہ اس وقت بچی نہیں تھی جب معرکہ کربلا برپا ہوا، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ کسی سے کہیے گا کہ ہمیں حوالہ دو کہ سکینہ کی عمر کیا 7 سال تھی جو تم بیان کر رہے تھے۔ یاد رکھو میدان کربلا میں میرے حسین کی 2 بیٹیاں موجود تھی، ایک سیدہ سکینہ اور دوسری سیدہ فاطمہ صغریٰ، 2 لختے جگرے حسین موجود تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے کربلا کا فلسفہ لے لیا تم لوگوں نے کہ سکینہ اکیلی تھی، اور یہ دونوں اس وقت شادی شدہ تھی۔ حضرت سکینہ بھی اور حضرت فاطمہ صغریٰ بھی دونوں شادی شدہ تھی۔ یہ دونوں حسین کی بیٹیاں تھیں، اور ان کی شادی کس سے ہوئی تھی یہ بھی بات ذہن میں بٹھا لیں۔ سیدہ فاطمہ صغریٰ جو چھوٹی فاطمہ تھی یہ حسین کی بیٹی، ان کی شادی حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی۔ آج لوگ فلسفہ دیتے ہیں
او میرے نبی کا سارا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، صرف ایک امام زین العابدین بچ گئے۔ اکیلے زین العابدین نہیں بچے تھے، حسن مثنیٰ بھی کربلا میں زندہ بچے تھے، اور حسن مثنیٰ حسن کے بیٹے تھے، حسین کے داماد تھے۔ یہ جو آپ حسنی حسینی سیدوں کا سلسلہ دیکھتے ہو نا، وہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد سے حسنی سید ہوتے ہیں، اور حضرت حسین کی اولاد سے حسینی سید ہوتے ہیں۔ حالانکہ حسنی حسینی سید مانتے ہیں، صرف اولاد سے سلسلہ میرے نبی کا چلا، اس کے بعد کسی کا نہیں چلا، چاہے آل ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ اولاد بیٹی سے سلسلہ صرف میرے کریم کا چلا، اس کے بعد کسی کا نہیں چلا۔ جو حسنی سید ہیں وہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد ہیں، اور کربلا میں وہ بھی موجود تھے، اور ان کی بیٹی فاطمہ صغریٰ بھی موجود تھی۔ بتایا کبھی کسی نے؟ یہ شور کیا جاتا ہے، ہائے سکینہ تڑپتی رہی، پانی مانگتی رہی، بابا کے گھوڑے کے پاؤں پکڑتی رہی، ہائے سکینہ لٹ گئی۔ سکینہ اس وقت بچی نہیں تھی، اور سکینہ اس وقت بالغ تھی اور شادی شدہ تھی۔ خدا را تاریخ کو پڑھو تو صحیح، آل نبی کی عزت اور مقام کے جنازے نہ نکالو۔ ہماری بیٹی اگر ایک بار بے پردہ ہو جائے، ہم بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یارو اس بات کو نہ کرو، اسے چھپاؤ، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ آل نبی کا عزت کا جنازہ ہر سال نکال کے کہتے ہو سکینہ لٹ گئی، یہ کیسا پیار ہے؟ تمہاری عزت کی بات آئے تو مٹی ڈالنے کی بات کرو، نبی کی آل کی بات آئے تو ہر سال ممبروں پہ بیٹھ کے اچھالو اور کہو کہ ہم کربلا کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ خدا را سوچو، یہ کربلا کا میدان ایسے نہیں ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ہو، کیا وہ بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ یار اس نبی کی شہزادی کی بیٹیاں ہوں کہ جن کے روایت تو اگرچہ ضعیف ہے، اگر سر سے دوپٹہ تھوڑا سا ہٹ جائے تو سورج طلوع نہ ہو، ضعیف روایت ہے، یہ فضائل میں چل جاتی ہے، یہ روایت ضعیف ہے کہ سیدہ کے سر سے دوپٹہ ہٹا، فاطمہ کے سر سے سورج نہیں نکلا۔ ایک یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے، ایک یہ بیان کی جاتی ہے بلال نے فجر کی اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی بیان کی جاتی ہے، ہمارے علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ یارو بلال نے اذان نہیں دی، لوگ فلسفے بڑے گھڑتے ہیں، بلال نے فجر کی اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، یہ بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ روایتیں ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں نے فلسفہ بیان کر لیا ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہو اور پردے کا یہ عالم ہو، کل محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، غیب سے ندا آئے گی، لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو۔ باری تعالیٰ سروں کو کیوں جھکا لیں؟ ندا آئے گی، لوگوں میرے نبی کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، اپنی گردنیں جھکا لو۔ بروز محشر بھی جس پہ غیر محرم کی نظر پڑنا رب گوارا نہ کرے تو اس کی بیٹیوں کو کربلا میں کیسے بے آبرو رب کر سکتا ہے؟ خدا را فلسفے کو سمجھو، اپنے ایمان کے جنازے نہ نکالو، سمجھو کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ کربلا کا فلسفہ محض دین کی بقا کا فلسفہ تھا، دین کے بچانے کا فلسفہ تھا، کیونکہ حسین کے مقابلے میں جو شخص آیا تھا وہ دین سے باغی شخص تھا، وہ دین کا غدار شخص تھا، وہ دین کے احکامات کا مذاق اڑانے والا شخص تھا۔ اور امام حسین نے یہ پیغام دیا، لوگوں جب دین کے باغی تخت پہ آ جائے تو تم ممبروں محراب میں نہ بیٹھے رہنا، لوگوں جب دین کے ساتھ غداری ہونے لگ جائے تم اپنے آستانے نہ بچاتے رہنا، لوگوں جب دین تمہاری قربانی مانگے
خادم حسین موجود ہے. تم لوگوں دین کو تمہاری ضرورت ہو، اپنی گدیاں نہ بچانا، محض دین کو بچانا. خدا کی قسم میرے حسین سے یہ کہا گیا تھا حسین امامت لے لو، مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرو، لوگ تمہیں مانے، بس ایک میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. سادہ لفظوں میں کہہ لو کہ حسین امامت تم لے لو، سیاست مجھے دے دو. حسین امامت تم لے لو، سیاست مجھے دے دو. یہ فلسفہ کربلا بیان کر رہا ہوں. یزید نے امام حسین سے کیا چاہا تھا؟ بیعت چاہی تھی نا. بیعت آج کے دور کی ووٹ ہے. اس وقت بیعت کرتے تھے کہ تمہارے حق میں بھی بیعت کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے. آج کے دور میں ووٹ سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اگرچہ ہوتا نہیں ووٹ سے سلیکٹ، مینڈیٹ چوری ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ووٹ سے سلیکٹ، لیکن بیعت کے متبادل ووٹ ہے. آج حسینی ہونے کے بھی دعوے ہیں. یہ 10 دن حسینیت زندہ باد کے بھی نعرے لگنے ہیں. جو سب سے بڑا شرابی ہے اس کے ساتھ بینر پہ نیچے تصویر بھی ہونی ہے. آج حسینیت زندہ باد کے نعرے بھی لگنے ہیں. جو زانی ہے اس کا ساتھ بھی دینا ہے. حسینیت زندہ باد کے نعرے بھی لگانے ہیں. جو شرابی ہے اسے اپنا لیڈر بھی ماننا ہے. خدا کی قسم حسین کا اور یزید کا تنازع یہی تھا اور کوئی تنازع نہیں تھا. یارو جو جنتی شہزادہ ہو، جسے میرے محبوب فرمائیں یہ میرے حسین اور حسن اور حسین دونوں جنتی شہزادے ہیں، اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا تو ان کی ٹھوکر سے ملتی ہے نا، ٹھوکر سے ملتی ہے. امام حسین جب مدینہ سے نکلے نا، ایک شخص چند کینکریاں ٹھیکریاں لے کے امام حسین کے پاس آیا. چند ٹھیکریاں لے کے عرض کرتا ہے حسین بڑی تنگ دستی ہے، بڑی مفلسی ہے، مندے حال چل رہے ہیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں. امام حسین نے فرمایا اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت. زندہ باد. فرمایا اچھا یہ دکھاؤ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ چند مٹی کی کینکریاں تھی ٹوٹی ہوئی. اس نے وہ کپڑا جو ہے امام حسین کے سامنے پیش کر دیا. امام حسین نے اسے پکڑا اپنے ہاتھ میں اور اس پہ جو بھی چاہا پڑھ کے پھونک ماری. فرمایا جا یار اسے لے جا. وہ شخص جب وہاں سے وہ کینکریاں لے کے تھوڑا دور گیا، اس نے کھول کے دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں بنی ہوئی تھی. پتہ نہیں لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یار جو مٹی کو سونے کی اشرفیاں بنا دے وہ بے بس ہو سکتا ہے، وہ مال و دولت کا بھوکا ہو سکتا ہے. جن کے دسترخوان سے کائنات پلتی ہے اسے مال و دولت کی کیا ضرورت؟ محض دین کی بقا کے لیے، دین کی حیات کے لیے. کیونکہ یہ جو بدبخت یزید تھا نا، اس نے سب سے پہلی جو اس کی ایک خصلت تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پیغام حسین ہے نا موضوع ہمارا. سب سے پہلی اس کی خصلت تھی کہ وہ بدبخت بے نمازی تھا. آج حسینیت زندہ باد کے نعرے بھی ہیں، کردار یزیدیت والا ہے. یہ حسین کا پیغام نہیں ہے. حسین کا پیغام یہ ہے لوگوں جو بے نمازی ہے حسین اسے اپنا امام نہیں مان سکتا. یزید کی سب سے بری خصلت جو تھی وہ بے نمازی ہونا تھی. دوسری اس کے اندر خصلت یہ تھی کہ وہ شرابی تھا. تیسری خصلت یہ تھی کہ وہ زانی تھا. چوتھی خصلت اس کی بری یہ تھی کہ وہ احکامات شریعت کو بدلتا تھا. اب وہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا. جو محرمات ہیں
جو اللہ نے ہم پہ حرام قرار دیے ہیں وہ ان سے نکاح جائز قرار دے رہا تھا۔ محرمات جس طرح خالہ ہو گئی، پھپھی ہو گئی، یہ محرمات ہیں، بندے پہ حرام ہے، وہ کہتا تھا ان سے نکاح جائز ہے، بیعت حسین سے مانگ رہا تھا۔ حسین نے پیغام دیا لوگ کو، جو بے نمازی ہے حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، جو فاسق ہے حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، جو شراب پیتا ہے حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو زانی ہے حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پیغام حسین ہے، کربلا کے فلسفے کا یہ پیغام ہے۔ لوگوں امام حسین فرماتے ہیں بے نمازی سے میرا کوئی تعلق نہیں، زانی سے میرا کوئی تعلق نہیں، شرابی سے میرا کوئی تعلق نہیں، دین کے باغی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو آج ہمارے حسینیت زندہ باد کے نعرے ہیں، کیا ہمارا کردار حسینی ہے؟ کیا ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ ہمیں فلسفہ دیا گیا ہے کہ 10 محرم کو قبروں پہ مٹی ڈال لو، بس کربلا کا فلسفہ سمجھ آ گیا۔ حالانکہ 10 محرم کو نبی کی آل کے اجساد مدفن نہیں ہوئے، ان پہ مٹی نہیں ڈلی۔ 10 محرم کو ان کی تدفین نہیں کی گئی، 10 محرم کے بعد ان کی تدفین کی گئی ہے۔ کس بنیاد پہ 10 محرم کو مٹی ڈالنے جاتے ہو؟ کیا امام حسین نے 10 محرم کو اپنے ساتھیوں کی قبروں پہ مٹی ڈالی ہے؟ یہ ہمیں ایک فلسفہ اور لولی پوپ دیا جا رہا ہے، مٹی کے پیچھے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اور آج کل تو المیہ یہ ہے کہ حسین زندہ باد کے نعرے لگانے والے اپنی فیملیز کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اس دور میں عورتوں کا قبرستان جانا علماء حرام فرماتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا؟ ابھی میں تو 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ کل سروے کر لیجئے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ فریش بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے قبرستان جایا جا رہا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت کا کردار ہے، فحاشی اور عریانی پھیلانا۔ حسینیت یہ ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا عزیز جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہو قرآن کھولے، سارا دن تلاوت قرآن پاک کرے، نماز پنجگانہ ادا کرے اور اس کا ثواب حسین کو بھیجے، یہ حسینیت ہے۔ قرآن ہم نے کھولنا نہیں، قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی نہیں، وہ ہم نے حفاظ رکھے ہوئے ہیں، مدرسے میں آ کے کہہ دینا قاری صاحب ذرا بچے بھیجیا جے قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح اپنے گھر 1 رکوع پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے زیادہ پڑھنے کا، 1 رکوع پڑھ لیں، خدا کی قسم وہ زیادہ برکت کا باعث ہے۔ ہم حافظ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کرتوتیں کیا ہیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کا قصور نہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بندہ نادان ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا حقیقت کا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر 1 سپارہ پڑھ لو، سارے مل کے بیٹھ کے پڑھو، وہ زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ میں بچوں کو بھیجنے سے انکار نہیں کرتا، ہمارے بچے تو رجتے ہیں، بلکہ کل تو بچوں نے لنگر بھی نہیں کھانا، اتنا لنگر ہوتا ہے، منہ موڑ لیتے ہیں لنگر سے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ تم دین کی خاطر ڈٹ جاؤ، بس تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا دین کی خاطر ہو۔ یہی پیغام اور یہی امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے۔ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید تھے، صرف دین کا جو ہے وہ ایک مقصد تھا کہ نبی کے دین کو ہے وہ زندگی مل جائے۔ آج یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، اس کی رگوں میں حسین کا خون دوڑتا ہے، حقیقت ہے۔ جسے ہم نے یتیم سمجھا ہے نا، اس دین کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ یہ نقیب اور نعت خاں کہتے ہیں نا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ حسین کی شہادت نے یزید کا قتل کیا ہے۔ آج حسین زندہ باد کے نعرے ہیں، یزید زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ یزید بدبخت لعنتی کی قبر کدھر ہے۔ اور حسین زندہ باد اس طرح ہے کہ میں صبح فیصل آباد سے آ رہا تھا بائی پاس پہ نا، شیخ پورہ پہ،
ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں جگ گلاس لیے، میں حسین زندہ باد کی بات کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں اس کے اس طرح جگ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس ہے۔ گاڑی پہ شیخ پورہ سے کچھ دوست تھے، میں ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے اس طرح ہاتھ دیا، میں نے جب اس کے ہاتھ میں یہ جگ دیکھا نا تو میں نے کہا یقیناً یہ امام حسین کی سبیل لگا کے کھڑا ہوگا۔ میں نے بریک لگائی اور اس سے پوچھا بیٹا یہ پانی کس لیے پلا رہے ہو؟ ایسے ہی میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ پانی کس لیے پلا رہے ہو؟ چھوٹا سا اس عمر کا بچہ ہوگا یا اس سے تھوڑا بڑا ہوگا۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ پانی کیوں پلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی